آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ دوستو، حسب روایت اور حسب معمول ایک بار پھر ہم مسجد اشاعت اسلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کا وہ کیمپس ہے جہاں پر آج جمعہ کا خطبہ دیا گیا، اور خطبہ جمعہ میں یعنی جمعہ کے سمبودھن میں امام صاحب نے، خطیب صاحب نے جن چیزوں پر فوکس کیا وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ فلسفہ یہ بتایا گیا کہ ہم اور آپ سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم یہ چاہیں کہ مالک ہم سے محبت کرے، پرمیشور ہم سے محبت کرے، وہ ایشور، وہ اللہ جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے، مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آدیشوں کا پالن کرو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس بات پر بل دیا گیا، اس بات پر فوکس دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دیناً، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کی خواہش بھی رکھتا ہے اپنے دل میں، مالک کے سامنے، مصطفیٰ کے سامنے، مصطفیٰ کی باتوں کو بتائی ہوئی باتوں کو سننے کے علاوہ کسی اور کی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے جو اس کو عدوان کی طرف لے کے جاتی ہیں، سرکشی کی طرف لے کے جاتی ہیں، نراکار ایشور سے ٹکراؤ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کے بتائے ہوئے آدرشوں کو نہ ماننے کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، وہ اللہ سے ٹکراؤ مول لے رہا ہے۔ اس بات پر بل دیا گیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی، جب پرلے آ جائے گی تو وہ سب کے سب لوگ گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، جو مالک کی پوجا نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، یا جسے دوسرے شبدوں میں یوں کہیں کہ کل کی اوتار کے بتائے ہوئے آدرشوں کا پالن نہیں کرتے ہیں، تو وہ خسارے میں سے ہیں، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس بات پر بل دیا گیا، اس بات پر فوکس کیا گیا، اس بات پر ایمفیسائز کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جو کچھ ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، زکوٰۃ، صدقات، مرنا، جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی، تو ان ساری باتوں پر بل دیا گیا اور ان ساری باتوں پہ ایمفیسائز کیا گیا اور فوکس کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کو برپا اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو رائٹ کی طرف بلاؤ اور رانگ سے دور رکھو، مالک کے آدیشوں کی طرف، مالک کے بتائے ہوئے فلسفے کی طرف، پروفٹ کے بتائے ہوئے فلسفے کی طرف آؤ، اور آ کر کے یہ طے کرو کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ رب العالمین سے ناراضگی مول رہے ہو، کیونکہ قرآن مقدس میں جگہ یہ فرمایا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ مصطفیٰ تم پر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ کہ تم نے مصطفیٰ کے احکام کو، اللہ کے احکام کو، قرآن کے احکام کو، احادیث کے احکام کو اللہ تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جب تک یہ جو پازیٹیوٹی ہے، جو رائٹ چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو انسانوں کو سنوارنے کی چیزیں ہیں، جو خاندانوں کو بنانے کی چیزیں ہیں، اگر اس بات کی طرف نہیں آؤ گے، اگر اس بات کی طرف نہیں آؤ گے تو سمجھ لو آپ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ ایسا کام جو خاندانوں میں فساد برپا کرتا ہو، ایسا کام جو ملک میں فساد برپا کرتا ہو، ایسا کام جو انسانیت کے بیچ میں فساد برپا کرتا ہو، ایسا کام جو مانوتا کے بیچ میں فساد برپا کرتا ہو، ایسا کام جو اس نراکار ایشور سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہو، تو سمجھ لو آپ گھاٹے میں ہیں۔ اور دنیا میں تو ہو سکتا ہے چکنی چپڑی کر کے آپ کی چل جائے، لیکن آخرت میں جب پرلے آ جائے گی تو اس دن آپ کا گھاٹا ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، اور کوئی آپ کا سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ واحد ایک وہی کرتار، احد اکیلا سرجنہار، اس کی مہما اپرم پار، پوج اسی کو پوج گنوار۔ ہر حال میں مالک کی پوجا ہونی ہے، ہر حال میں
اس اللہ کی پوجا ہونی ہے، ہر حال میں اسی کے سامنے سر جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے آدیشوں کا پالن کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے آدرشوں کا پالن کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے فلسفے کا پالن کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کے خطبے کا سار، جس پر کہا یہ گیا کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کچل دینا ہے، اپنی نفسیات کو کچل دینا ہے، انسانوں سے محبت کرنا ہے، انسانوں کے بیچ میں پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا ہے، انسانوں کے بیچ میں مثبت چیزوں کو اسپریڈ کرنا ہے، انسانوں کے بیچ میں نگیٹیوٹی نہیں پھیلانا ہے، اور ہر انسان کو ایک دوسرے کے لیے لابھکاری بننا ہے۔ اور المرء علی دین خلیلہ، یا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا، اس کا دوست ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یا حشر میں اس کے ساتھ وہ حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یا جس کے وہ دین پر ہوگا، اپنے دوست کے دین پہ ہوگا۔ تو دوست ایسے لوگوں کو بنانا ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف بلائیں، مانوتا کی طرف بلائیں، نراکار ایشور کی طرف بلائیں، اور اس مالک کے آدرشوں کی طرف بلائیں جن آدرشوں کو لے کر کے مصطفیٰ آئے، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جن سے بہتر کیریکٹر والا دنیا نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھے گی۔ تو یہ تھا آج کے خطبے کا سارا۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار، کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور ساتھ ہی وطن سماچار کو اپنا پیار اور پریم دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔